تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 23 اینڈ 24 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 23. Truly Allah will admit those who believe and do righteous good deeds to gardens underneath which rivers flow in paradise. یقیناً اللہ ان کو داخل کرے گا جو ایمان والے ہیں اور جو نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، ان باغات کے اندر جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں جنت کے اندر. In paradise, wherein they will be adorned with bracelets of gold and pearls. جہاں ان کو سجایا جائے گا، آراستہ کیا جائے گا کنگن اور بریسلیٹ جو ہے اس سے، سونے کے اور موتیوں کے. And their garments therein will be of silk. اور وہاں ان کا لباس ہوگا ریشم کا. وہ دنیا کی طرح نہ تو بریسلیٹ اور کنگن ہوں گے اور نہ وہ سونا اور موتی ہوگا. دنیا کی طرح نہیں ہوگا، دنیا کا تو سب سے بہت ہی ڈیٹیریوریٹڈ ہے. وہاں کا جنت کا تو یعنی کہ جس کا کب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور لباس جو ہے سلک، اس کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو جنت میں ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے. آیت نمبر 24. And they are guided unto goodly speech. اور ان کو ہدایت دی جائے گی بہت ہی اچھی طیب بات کی. طیب بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. اور جو بھی اللہ کی ذکر جو ہم کرتے ہیں اور جو بھی ہم اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں وہ تمام آ جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ سب بہت گڈلی سپیچز ہے، یعنی بہت ہی اچھی یعنی قول. اینڈ دے آر گائیڈڈ ٹو دا پاتھ آف ہم، یعنی ہم از اللہ، اور ان کی ہدایت کی جائے گی اللہ کے یعنی اس کے راستے کی. اس کا راستہ یعنی اللہ کا راستہ. ہو از وردی آف آل پریزز، جو تمام حمد کا یعنی اسی کے لیے ہے، وہ وردی ہے اس کا، یعنی کہ مطلب اسی کی حمد اور اسی کی تعریف ہونی چاہیے. دا ریوارڈ آف دا بلیورز، مومنوں کا اجر، انعام. When Allah tells us about the state of the people of hell، جب اللہ ہم کو جہنم کے لوگوں کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے کہ جہنم کے اندر ان کے حالات کیسے ہوں گے، تو اللہ سے ہم کو یعنی مطلب جہنم سے اللہم اجرنا من النار پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ کی. We seek refuge with Allah from that state of punishment. وہ جو عذاب جو ہے جہنم کا، اس سے ہم کو اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. vengeance، burning and chains، یعنی اس کے اندر جو اللہ کا وہ جو بدلہ اندر لیا جائے گا، کیونکہ اللہ دنیا میں جس نے جو بھی غلط کیا اب اس سے اللہ بدلہ لے گا نا، تو اللہ کا بدلہ بہت بھیانک ہے. پھر آگ ہی آگ، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سیویئر ہے، اور چینوں میں بندھے ہوئے لوگ. اینڈ دا گارمنٹس آف فائر، اور لباس جو ہے آگ کا، دیٹ ہیو بین پریپیئرڈ فار دیم، یعنی وہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. تیار ایسے کہ یعنی کہ جیسے درزی کپڑا سیتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی آگ کے لباس کو تیار کیا جائے گا تو وہ ان کو پہنایا جائے گا. پھر ہی دین ٹیلز us about the state of the people of paradise. ان کی بات کرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت کے لوگوں کا جو مطلب وہاں جو بھی ان کا مطلب حالات ہیں جو اچھے اور سب جو جس اسٹیٹ میں وہ ہیں تو وہ ہم کو بتا رہا ہے اللہ. We ask Allah by His grace and kindness to admit us therein. ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے، ہم اللہ سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی جنت میں ہی داخل کرنا. اللہم آمین.
He tells us, اللہ ہم سے یہ کہتا ہے, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. Truly Allah will admit those who believe and do righteous good deeds through gardens underneath which rivers flow. یقیناً اللہ داخل کرے گا ان مومنوں کو اور ان جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے ان باغات کے اندر جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. Means اس کا مطلب ہے these rivers flow throughout its regions, یعنی پورے کے پورے اس کے پورے علاقے میں سب جگہ ندیاں بہتی ہے. beneath its trees and palaces, جو بڑے بڑے وہاں محلات ہوں گے, پیلس ہوں گے, اور جو جھاڑ وہاں کے ہوں گے ان کے نیچے سے سب وہ ندیاں بہتی جا رہی ہیں. and its inhabitants, اور وہاں کے رہنے والے جنت کے, direct them to go wherever they want, جہاں کہیں بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے. جہاں مطلب جنت کے جو انہیبیٹنٹس یعنی رہنے والے وہاں کے رہواسی وہ چاہیں گے کہ یہ ندی کا رخ جو ہے وہ یہاں ہمارے پاس سے بہہ کے جائے, تو وہ وہاں سے ہی بہہ کے جائے گی, یعنی جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. یحلون فیہا wherein they will be adorned, وہاں ان کو سجایا جائے گا, آراستہ کیا جائے گا, with jewelry, زیورات سے, من اساورا من ذهب ولؤلؤا, with bracelets of gold and pearls. اس میں ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے موتیوں کے, means on their arms, ان کے ہاتھوں میں. As the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said in the agreed upon hadith, تو جو حدیث ہے اس کے اوپر سب کا اجماع ہے, اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الودوء, the jewelry of the believer in paradise will reach as far as his wudu reached. زیورات جو ہے مومنوں کے جنت کے اندر وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک ان کا وضو کا پانی پہنچا تھا. کہ سمجھو کہ وہ ہاتھ دھو رہے تھے لیکن کوہنی سے آگے مطلب وہ وضو کا پانی گیا ہے, تو وہاں تک کا پورا پہنایا جائے گا. جیسے دنیا میں سمجھنے کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بادشاہوں کے اور سب کے ہاتھوں میں اور سب ایسے بڑے بڑے سب رہتے ہیں, موٹے موٹے لمبے کنگن اور اس طرح سے, تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے جو جنت میں رکھا ہے وہ یعنی دنیا میں صرف سمجھنے کی خاطر یہ سب چیزیں ہیں تاکہ انسان کو سمجھ آئے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, and their garments therein will be of silk. وہاں پر ان کے لباس ہوں گے ریشم کے. In contrast to the garments of fire worn by the inhabitants of hell, اس سے الٹ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے لیے آگ کے لباس ہوں گے, پہنائے جائیں گے ان کو. The people of paradise, جنت کے جو لوگ ہیں, will have garments of silk, ان کے لیے لباس ہوگا ریشم کا, سندس اینڈ استبرق, گاڑا سلک اور فائن سلک. فائن گرین سلک بہت ہی یعنی مطلب ایک دم فائن, ایک دم مہین ریشم ہرے رنگ کا. اینڈ گولڈ ایمبرائڈری, اور اس پر سونے کی پوری وہ ہوگی, کیا کہتے ہیں اس کو, ایمبرائڈری. ایز اللہ سیز, جیسے کہ اللہ نے کہا, عالیہم ثیاب سندس خضر استبرق وحلوا اساور من فضۃ وسقاہم ربہم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ ہے سورہ نمبر 76, یعنی کہ سورہ, اس کے دو نام ہیں, سورہ الانسان اور یا سورہ دہر, دونوں ہی نام اس سورہ کے ہیں. 76 نمبر کی سورہ, آیت نمبر 21 and 22. Their garments will be of green sundus and istabrak, ان کے لباس ہوں گے ہرے سندس اور استبرق کے, یعنی کہ ایک دم فائن سلک اور ایک گاڑھا سلک. They will be adorned with bracelets of silver, ان کو
یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلور کے بریسلیٹ پہنائے جائیں گے، وہ سلور یہاں کی دنیا کی چاندی نہیں ہوگی. اینڈ دیئر لارڈ ول گیو دیم اے پیور ڈرنک، اور سوچو کہ ان کا رب ان کو مطلب پلائے گا شرابن طہورا، پیور ڈرنک. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. ہم کو بھی اللہ کے ہاتھ سے ضرور ہم کو بھی ڈرنک یہ جو ایک دم طہورا ہے، طاہر، وہ ہم کو بھی اللہ پاک ہم کو ضرور پلانا. اللہم آمین. اینڈ اٹ ول بی سیڈ ٹو دیم، اور ان سے کہا جائے گا، ویریلی دس از اے ریوارڈ فار یو، یقیناً یہ تمہارے لیے اجر ہے تمہارا. اینڈ یور انڈیور ہیز بین ایکسپٹڈ، تمہاری جو بھی محنت مشقت سعی تھی دنیا کے اندر، جو تم اپنے آپ کو اللہ کے مطابق چلانے کے لیے جتنی سعی کر رہے تھے، محنت مشقت، وہ سب کی سب آج اللہ نے اس کو قبول کیا، اور مطلب جیسے اس کو اپریشیٹ کیا. مشکورہ کے اندر شکر ورڈ آتا ہے، لیکن اللہ بندے کا شکر نہیں، اللہ اپریشیٹ کرے گا، یعنی کہ مطلب اس کی بہت ہی زیادہ مطلب جیسے کہا جائے گا کہ عزت افزائی، یعنی اس کو بہت ہی قبول کرنا. لا تلبسل، اب یہ جو ہے لا تلبسل الحریرہ ولا ولد دیباجا فی الدنیا، یہ ہے صحیح کے اندر، یہ صحیح میں حدیث ہے جو وہ میں پڑھ رہی ہوں. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. Do not wear fine silk or gold embroidery in this world. یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. For whoever wears them in this world will not wear them in the hereafter. تو جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر اسے پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا، he said, those who do not wear silk in the hereafter are those who will not enter paradise. وہ لوگ جو آخرت میں ریشم نہیں پہنیں گے، اس کا مطلب ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ says وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ and their garments therein will be of silk. اور ان کا لباس وہاں پر ہوگا ریشم کا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ہدو ہدایت سے، and they are guided unto goodly speech، اور ان کو بہت ہی طیب بات کی طرف، قول کی طرف ان کی ہدایت کی جائے گی. This is like the آیا، تو یہ ایک اور آیت ہے اس کی طرح ہے. یہ سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 23. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. And those who believed and did righteous deeds، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اور صالح اعمال کیے، will be made to enter gardens، ان کو داخل کیا جائے گا ان باغوں میں، under which rivers flow، جن کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہوں گی، to dwell therein forever، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش، with the permission of their Lord، ان کے رب کی اذن سے، اجازت سے. Their greeting therein will be سلام، سلام یعنی سلام، سلام جو ہے پیس، پیس، یہ ان کی وہاں پر گریٹنگ ہوگی، یعنی کہ تحیت، تحیہ. تو دیکھ لو یہ اللہ نے ہم کو یہاں پر بھی بتایا. اب ہے سورہ نمبر 13 یعنی سورہ رعد، اس کی آیت نمبر 23 and 24. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ آمين. And angels shall enter unto them from every gate saying سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر باب سے، ہر دروازے سے، گیٹ سے، کہتے ہوئے سلام علیکم، پیس بی اپون یو.
سلامتی ہو آپ پر. For you persevered in patience, تم نے صبر بہت کیا, صبر کے ساتھ بہت تھے, شکوہ شکایت نہیں کر رہے تھے اللہ سے, یعنی مطلب اللہ کے لیے کچھ بھی بول نہیں رہے تھے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں اور ایسا کیوں, تو یہ سب نہیں, سیدھا صبر. ایکسیلنٹ انڈیڈ از دا فائنل ہوم, تو اب تمہارا آخری گھر جو ہے وہ تو سب سے عمدہ, سب سے بہترین, ایکسیلنٹ ہے. پھر سورہ نمبر 56 سورہ واقعہ, آیت نمبر 25 and 26. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. No evil vain talk will they hear therein. دنیا میں ہم بہت ساری عجیب عجیب سی فضول کی بکواسیں بھی سنتے ہیں اور سننا پڑتا ہے کبھی کبھی, اور وہاں پر انسان کوئی فضول کی بکواس نہیں سنے گا, کوئی بری بات نہیں سنے گا, nor any sinful speech, اور نہ ہی ایسے کوئی بیکار کے گناہ کی باتیں, but only the saying of, بلکہ یہی صرف سنیں گے سلامن سلامن, peace peace. They will be guided to a place in which they will hear good speech. ان کی ہدایت کی جائے گی اس جگہ کی طرف جہاں وہ صرف اچھی بات ہی سنیں گے. پھر نیکسٹ ایک اور ہے جو کہ سورہ نمبر 25 سورہ الفرقان, اس کی آیت نمبر 75. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Therein they shall be met with greetings. یعنی وہاں ان کے لیے ہوگی جو مطلب گریٹنگ, یعنی کہ تحیہ, تحیہ تو بولتے ہیں نا, and the word of peace and respect. اور وہاں پر ان کو مطلب بہت سلام اور رسپیکٹ, یعنی ان کی عزت افزائی ہوگی. Unlike the scorn which will be heaped upon the people of hell by way of rebuke when they are told. اور جیسے کہ مطلب جہنم کے جو لوگ ہیں جہنمی, ان کے اوپر تو بہت ساری یعنی کہ مطلب ان کو بہت کچھ نہ کچھ ان کو بھلا برا اور کیا کیا بولا جائے گا, اور ان کے اوپر اس طرح سے مطلب پہاڑ کی طرح وہ سب ڈالا جائے گا جیسے کہ ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, ان کو لتھاڑا جا رہا ہے. When they are told ذوقوا عذاب الحریق, چکھو اب عذاب حریق, الحریق کا یعنی جلنے کا, ٹیسٹ the torment of burning. تو یہ ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 181. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, and they are guided to the path of him who is worthy of all praise. اور ان کی ہدایت کی جائے گی اس کی طرف, اللہ کی طرف جو تمام یعنی حمد کا وہی ہے مطلب وردی, یعنی کہ اسی کے لیے ڈیزرو وہ کرتا ہے کہ یہ تمام حمد ثنا اسی کے لیے. To a place in which they will give praise to their Lord for all his kindness. اور اللہ کی جو اللہ نے جو رحم کیا, جو اپنے بندوں کے ساتھ مطلب بہت اچھا سب سلوک کیا, تو اپنے رب کا وہ لوگ بہت زیادہ حمد کریں گے. بلیسنگز, نعمہ اینڈ فیورز جو اللہ نے کیے ٹورڈز دیم. تو یہ تمام چیزیں اللہ کا یعنی رحم, اللہ کی بلیسنگ, اللہ کی فیورز, نعمتیں, اس سب کے لیے وہ لوگ اللہ کی بہت ہی حمد کریں گے ٹورڈز دیم. اللہ کی یہ تمام چیزیں ان کے لیے آئی تھی نا. ایز اٹ سیز ان دا صحیح حدیث, اور صحیح حدیث کے اندر بھی ہے یہ بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہم یلہمون تسبیح و تحمید کما یلہمون نفسا. They will be inspired, ان کو وحی کی جائے گی, with words of glorification and praise, کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کے جو الفاظ ہیں اس کی وحی کی جائے گی ان کو. Just as they are inspired with breath, جیسے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو وحی ہے نا جو ہم سانس لیتے ہیں, تو وہ اللہ کی طرف سے ہم کو وحی ہے جو ہم سانس لیتے ہیں. تو جیسے ہم سانس لیتے ہیں ویسے ہی ہم کو اس طرح سے یعنی جو ہماری سانس ایک آتی ہے اور جاتی ہے, ویسے
گلوریفیکیشن جو اللہ کا تسبیح اور اللہ کی حمد وہ بھی ایسے سانس کے ساتھ آئے گا جائے گا اور وہی چیز ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ جنت کے اندر. Some scholars of tafsir said that the ayah اور کچھ مفسرین جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ and they are guided unto goodly speech اور ان کی ہدایت کی جائے گی بہت ہی طیب قول کی طرف. refers to the Quran. تو وہ قرآن کی بات ہے. and it was said that it means لا الہ الا اللہ اور words of remembrance prescribed in Islam. اسلام میں جو بھی اللہ کے حمد کے ورڈ ہیں الفاظ ہیں وہ تمام. and the ayah وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور ان کو ہدایت دی جائے گی and they are guided to the path of him who is worthy of all praises اور ان کی ہدایت کی جائے گی اس راستے کی طرف جو اللہ کی طرف جاتا ہے, اللہ کا راستہ, اور جو بہت ہی حمد کا یعنی کہ وہ وردی ہے, یعنی مطلب اللہ جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسی کی حمد کی جائے. مینس دا اسٹریٹ پاتھ ان دس ورلڈ یعنی اس دنیا کی زندگی کے اندر جس نے سیدھا راستہ اپنایا, صراط المستقیم اللہ کی طرف جانے والا راستہ. یہ نہیں کہ جب ہی موقع ملا تو اپنا راستہ بنا لیا خود ہی اور اپنے ہی اصول بنا لیے, اپنا قانون بنا لیا, اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی خود ایک نئی شریعت بنا کے اس پر چلنا شروع کر دیا. وہ نہیں. The straight path in this world, these interpretations do not contradict that mentioned above. تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کبھی بھی مطلب خلاف نہیں جاتی ہیں. سب کی سب کو اگر دیکھیں گے تو سب ملتی جلتی ہیں. And Allah knows best. اور اللہ ہے جو واللہ عالم جو وہی سب کچھ صحیح جانتا ہے. بس یہ سب ہم کو جو بھی چیزیں صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے ملتی ہے تو ہم یہ چیز کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سے کہیں ہم کچھ نہیں ٹھیک سے سمجھے یا کچھ نہیں ٹھیک سے مطلب ہوا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ نوز بیسٹ, اللہ بہتر جانتا ہے اور مطلب ہم کو اللہ ہی ہے جو ہدایت دے گا جس کی, تو ہمیں پتا چلے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما